اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودیا، جب پکارا جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، نودیا یعنی اذان دی جائے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن۔ تو یہاں پر اذان سے مراد جمعے کی اذان ہے، اور دوسری اذان مراد ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ جمعہ کی نماز کا خاص اہتمام کریں۔ فَاسْعَوْا، تو دوڑو، اِلَىٰ ذِکْرِ اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ فَاسْعَوْا کا لفظ سعی سے ہے، اس کا معنی کوشش کرنا، تیز تیز کرنا اور دوڑنا۔ تو اللہ کے ذکر کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں پر فَاسْعَوْا سے مراد جمعہ نماز کے لیے خصوصی اہتمام ہے، یعنی سعی سے مراد دلوں، نیت اور خشوع کے ساتھ جلدی کرنا، دل اور عمل سے جلدی کرنا مراد ہے، جبکہ نماز کے لیے چل کر جانے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے سکینت اور وقار کے ساتھ چلو، دوڑو نہیں، پھر جو پاؤ وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے وہ مکمل کر لو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت نماز میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے پاؤں کی آہٹ زور زور سے سنائی دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، دراصل ہم جلدی جلدی نماز میں شامل ہو رہے تھے۔ فرمایا، ایسا نہ کرو، نماز کے لیے اطمینان سے چل کر آؤ، پھر جو ملے وہ پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے وہ پوری کر لو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فَاسْعَوْا، تو دوڑو، اِلَىٰ ذِکْرِ اللہ، ذکر اللہ سے مراد یہاں پر نماز بھی ہے اور جمعے کا خطبہ بھی ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو تجارت، جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو جائے کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑو۔ ذالکم، یہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ ذالکم، یہ یعنی تمہارا کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے جانا، خطبہ سننا، اللہ کی یاد کو اختیار کرنا، اس خطبہ اور نماز کے فضائل اور برکات کو حاصل کرنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ یہاں پر جمعہ نماز کے خاص اہتمام کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جمعے کا لفظ عربوں میں پہلے بھی تھا، اس دن کو یہ عروبہ کہتے تھے، یعنی رحمت۔ بہت سے لوگ یہ نام بھی رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں کعب بن لؤی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی وہ لوگوں کو جمع کرتے اور کچھ نصیحت کی باتیں کرتے۔ اما بعد کا لفظ بھی انہی سے ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا جمعہ مسجد قباء میں پڑھایا۔ چونکہ جمعہ پڑھانے کا موقع مکہ میں نہیں ملا تھا، حالانکہ جمعے کا حکم آ چکا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کے لیے، خطبے کے لیے مسجد میں پہنچو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت کو چھوڑ دو، دنیاوی کام کاج کو چھوڑ دو۔
ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ تمہارا نماز کے لیے جانا، تمہارا خطبہ سننا، اللہ کی یاد اختیار کرنا تجارت اور اس کے نفع سے بہتر ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سب سے بہترین دن کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ نیز قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ سب امتوں کے بعد دنیا میں آئے، لیکن قیامت کے دن سب سے مقدم ہوں گے، یعنی سب سے پہلے جن کا حساب شروع ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو ہم سے پہلے اللہ کی کتاب ملی، اور یہی جمعے کا دن ان کے لیے بھی روز عبادت مقرر ہوا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کی طرف رہنمائی فرما دی، چنانچہ سب لوگ ہم سے پیچھے ہو گئے۔ یہودیوں کا دن کل یعنی ہفتے کا دن، اور نصارہ کا پرسوں یعنی اتوار کا دن ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی جمعے کے دن کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ممکن ہو صفائی اور طہارت کا اہتمام کرے، پھر تیل یا خوشبو لگائے، پھر چلے اور دو آدمیوں میں تفریق نہ کرے، یعنی دو آدمیوں کے درمیان کھڑا ہو کر باتیں وغیرہ نہ کرے، اور جتنی نماز اس کی قسمت میں لکھی ہے پڑھے، پھر جب امام تشریف لائے، اور جیسے امام تشریف لاتا ہے تو خطبہ شروع ہوتا ہے، تو خاموش رہے، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو جمعہ کے لیے آنے والوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، طہارت کا اہتمام کریں، مسواک کریں، یہ مستحب عمل ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے اور اول ساعت میں مسجد آئے تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، یعنی اتنا اجر ملتا ہے۔ دوسری ساعت میں مسجد میں جانے والا گائے کی قربانی کرنے والے کی مانند ہے۔ تیسری ساعت میں جانے والا بھیڑ کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے۔ چوتھی ساعت میں جانے والا ایک مرغ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے کی طرح ہے، اور پانچویں ساعت میں جانے والا اللہ کی راہ میں انڈے کی قربانی دینے والے جیسا ہے۔ پھر جب امام آ جائے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنا اندراج والا دفتر لپیٹ کر، یعنی جس میں وہ انٹریز کرتے ہیں، اس دفتر کو لپیٹ کر خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جو خطبے کے بعد آ رہے ہیں تو ان کی اٹینڈنس نہیں لگ رہی۔ پھر جمعہ چھوڑنے پر بھی بڑی وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے یہاں ذکر کیا کہ یہاں پر اذان سے مراد دوسری اذان ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی اذان اسی وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر خطبہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا، یعنی ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور اس کے فوراً بعد پھر امام جو ہے وہ خطبہ دیتا تھا۔ تاہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو آپ نے تیسری اذان، اقامت کو بھی اذان کہہ دیا، تو آپ نے تیسری اذان ایک الگ مقام پر کہلوانا زیادہ کی، یعنی بڑھا دی۔ اقامت کو بھی اذان کہہ دیا،
اس مقام کا نام زورا تھا، یعنی ایک اور اذان کا اضافہ کیا گیا کیونکہ لوگ کافی سارے ہو گئے تھے. تاہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے، یعنی آبادی بڑھ گئی، تو آپ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری اذان ایک الگ مقام پر کہلوانا زیادہ کی. اس مقام کا نام زورا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ اذان اس گھر کی چھت پر دی جاتی جسے زورا کہا جاتا تھا. یہ مسجد کے قریب مدینہ میں سب سے اونچا گھر تھا، جہاں پر کھڑے ہو کر پھر اذان دی جاتی اور پھر بہت سارے لوگوں تک جمعے کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ایک طرح سے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، پھر جلد یعنی سویرے سویرے مسجد کی طرف روانہ ہوا اور سوار ہو کر نہیں بلکہ پیدل چلا، یعنی سواری استعمال نہیں کی، پھر امام کے قریب جگہ حاصل کی اور غور سے خطبہ سنا، یعنی خاموشی سے سنا، اور کوئی لغو حرکت نہ کی، تو اسے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے. اسے مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر لے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو جمعے کے دن غسل کرنا مستحب ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خوب ہو اگر تم میں سے ہر ایک اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کے لیے 2 کپڑے خرید لے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی جمعے کے دن کے لیے اگر کوئی خاص جوڑے رکھ لیے جائیں جو اچھے ہوں دیگر جوڑوں کے مقابلے میں، تو ایسا کرنا چاہیے. جس کے پاس وسعت ہو وہ ایسا ضرور کرے. جمعے کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن یوں کہے چپ رہ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو نے لغو حرکت کی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی دوران خطبہ کچھ بھی بات نہیں کرنی، کسی قسم کا کلام نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی کو بولنے سے روکنے والی بات ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی لغو کہا گیا ہے. پھر جمعہ نماز فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں. نہ یہ بچوں پر فرض ہے، نہ بوڑھوں پر، نہ عورتوں پر، نہ مسافروں پر، اور نہ ہی مریضوں پر. نیز بارش کے دن بھی کسی پر بھی فرض نہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، عبداللہ بن حارث بصری کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے ہم کو جمعے کا خطبہ سنایا. اس دن کیچڑ تھا. جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہنے کو تھا تو انہوں نے اسے حکم دیا کہ یوں پکارے، الصلاۃ فی الرحال، اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہی نماز پڑھ لو. یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. ابن عباس نے کہا کہ یہ کام تو اس ہستی نے کیا جو مجھ سے بہتر تھے، اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے تو بارش کی وجہ سے جمعہ نماز کسی پر بھی فرض نہیں. اس آیت میں جو یہ بات ہوئی فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت چھوڑ دو، دنیاوی کام کاج چھوڑ دو. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے. اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ ہر پیشہ اور شغل حرام ہو جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جب امام خطبہ دینا شروع کرے تو صرف اور صرف تحیت المسجد پڑھنے کی اجازت ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص
جمعے کے دن اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو نے نماز پڑھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحیت المسجد کے بارے میں سوال کر رہے تھے. اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ 2 رکعتیں پڑھ لے، یعنی ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھ لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی تحیت المسجد 2 رکعت نماز دوران خطبہ اگر کوئی پہنچا ہے تو اس کو یہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا، پھر جب قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پوری ہو جائے نماز، فَانْتَشِرُوا، تو پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، یعنی اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، مِن فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا، کثیراً بہت، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ. اب جیسے ہی جمعہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد یہاں پر دنیاوی فضل بھی ہے اور دینی فضل بھی ہے. یعنی دنیا کے رزق روزی کے لیے نکل جاؤ، کسی نیکی کے کام کے لیے نکل جاؤ، جیسے کسی بیمار کی عیادت کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، اللہ کی خاطر کسی سے ملنا ہے، تو اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل کوئی بھی نیک کام کر کے یا پھر دنیاوی کوئی کام کر کے، مثلا تجارت ہے، کوئی اور دنیاوی کام کاج ہیں، وہ تم کر سکتے ہو. تو جمعے کے پورے دن کام سے چھٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی معاملات میں مزید رہنمائی کی ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، تلاش رزق کے لیے ہر ممکن کوشش کرو. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کا رسیاں لے کر پہاڑ پر اس غرض سے جانا کہ وہ ان سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر لاد لائے، بعد ازاں اسے بیچے اور یوں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بچا لے، یعنی ذلت سے، تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے. یعنی وہ محنت مزدوری کرے، یہ زیادہ اچھی بات ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، اور وہ چاہیں تو اسے دیں اور اگر چاہیں تو انکار کر دیں، کیونکہ لوگ تو پھر اگر بہتر سمجھیں گے تو اس کو دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو وابتغوا من فضل اللہ، تلاش رزق کے لیے ہر ممکن کوشش کرو. یہ دینی بھی ہو سکتا ہے اور دنیاوی بھی ہو سکتا ہے. اس فضل کو تلاش کرنے میں بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمل وے بھی بتا دیا اللہ کے ذکر کا، جمعہ نماز کی شکل میں، جمعہ خطبہ کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ نے انفارمل طریقہ کار بھی بتا دیا کہ جو بھی کام کر رہے ہو ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہو. کیونکہ
کامیابی کا راز اسی میں ہی پوشیدہ ہے. اللہ کو یاد کرنے سے ہی تم کامیاب ہوگے. جمعے کے دن کے بارے میں اور جمعہ نماز کے بارے میں ہم نے کچھ احادیث کا مطالعہ کیا. نماز نبوی میں جمعہ نماز کے حوالے سے پورا سبق موجود ہے. اگر آپ اس کی ساری ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں. جمعے کے دن کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت سے خلاف سنت امور بھی رائج ہیں، جس میں جمعے کے وقت میں تاخیر یعنی جمعہ نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، دیر سے جمعہ نماز پڑھنا، یہ خلاف سنت ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب شروع ہوتے ہی جمعہ ادا کر لیا کرتے تھے. تو ان دونوں احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ زوال آفتاب تک دے کر فارغ ہو جایا کرتے تھے. مگر ہمارے ہاں یہ رواج بڑھ چکا ہے کہ جمعے کا خطبہ بھی زوال آفتاب سے کافی دیر کے بعد شروع ہوتا ہے، اور بعض مساجد کا تو یہ حال ہے کہ ان کے جمعہ ختم ہونے تک عصر کا اول وقت آ جاتا ہے. تو یہ خلاف سنت امر ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرا خلاف سنت امر کہ خطبہ کے بعد سنتوں کے لیے وقفہ دینا. جیسے ہی امام خطبہ دے لیتا ہے تو پھر وہ نمازیوں کو سنتوں کا وقفہ دیتا ہے. ایسی کوئی بات سنت سے ثابت نہیں ہے. ایک تیسری چیز کہ خطبہ لمبا اور نماز کو مختصر کرنا، یہ بھی خلاف سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا اور نماز بھی درمیانی ہوتی. زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا یا پون گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا نماز لمبا کرنا اور خطبہ مختصر کرنا اس کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے. سو تم نماز کو لمبا کیا کرو اور خطبہ چھوٹا. اور بعض بیان تو جادو ہوتے ہیں، یعنی جامع اور مختصر بیان جادو کا سا اثر رکھتے ہیں. یہ روایت مسلم کی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو، او لہو یا کھیل تماشے کو، انفضوا مائل ہو گئے، الیہا اس کی طرف. انفضوا کا لفظ فا ضاد سے ہے. کسی چیز کو اس طرح سے توڑنا کہ وہ الگ الگ ہو جائے. انفضاض کہتے ہیں مائل ہونا اور متوجہ ہونا، دوڑ کر منتشر ہونا. انفضوا مائل ہو گئے، الیہا اس کی طرف. ہا کی ضمیر تجارت کی طرف جا رہی ہے. وترکوک، اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو، قائمن کھڑی حالت میں، یعنی خطبہ چھوڑ کر وہ چلے گئے. وترکوک قائمن، اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو کھڑی حالت میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کی حالت میں ہی تھے کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے. قل کہہ دیجئے ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، یعنی ثواب یا اجر، خیرون بہتر ہے، من اللہوی کھیل تماشے سے، ومن التجارہ اور تجارت سے.
واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت میں خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ مدنی دور میں ابتدائی زندگی معاشی لحاظ سے بھی مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن تھی۔ مہاجرین کی آباد کاری کے علاوہ کفار نے بھی مکہ سے معاشی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ مہاجرین کو بھی ایک تو سیٹل کرنا تھا، اور کفار کی طرف سے بھی معاشی ناکہ بندی تھی، یعنی کسی قسم کا غلہ نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے غلہ کم دستیاب تھا اور گرانی بھی بہت تھی، یعنی مہنگائی بھی بہت زیادہ تھی۔ انہی ایام میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک غلے کا تجارتی قافلہ مدینہ آن پہنچا۔ انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع کے طور پر طبلے بجانا شروع کر دیے۔ یہ ان کا لوگوں کو متوجہ کرنے کا طریقہ کار تھا کہ غلہ بیچنے والا قافلہ آ چکا ہے تو لوگ آئیں اور اس کو خرید لیں۔ تو انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع کے طور پر طبلے بجانا شروع کر دیے۔ اب اس سے خطبہ سننے والے مسلمان بھی محض اس خیال سے کہ دیر سے گئے تو سارا ہی غلہ بک ہی نہ جائے، خطبہ چھوڑ کر ادھر چلے گئے، کیونکہ اگر وہ نہ جاتے، ان کے خیال کے مطابق اگر وہ نہ جاتے تو غلہ سارا بک جاتا اور لازمی طور پر پھر کہیں اور سے تو حاصل نہیں ہو سکتا تھا، تو دوسرے قافلے کا انتظار کرنا پڑتا۔ تو زیادہ تر لوگ اس غلے کو خریدنے کے لیے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ یہ بخاری میں بھی آتی ہے حدیث، اور مسلم میں بھی آتی ہے، اور مسند احمد میں بھی آتی ہے۔ مسند ابو یعلا میں اتنا اور بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بھی باقی نہ رہتے اور سب اٹھ کر چلے جاتے تو تم سب پر یہ وادی آگ بن جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ جمعہ کے دن خطبہ چھوڑ کر اس تجارتی قافلے کی طرف چلے جانے پر جو اس دن مدینہ میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ کوئی تجارتی قافلہ یا لہو اور لہب دیکھتے ہیں تو تیزی سے اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو منبر پر تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت پیار سے ڈانٹا ہے کہ یہ قافلہ تمہیں رزق نہ دے گا، رزق کے اسباب مہیا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، لہٰذا آئندہ تمہیں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اب صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان کے ساتھ بھی دنیاوی ضرورتیں جڑی ہوئی تھیں، حاجتیں جڑی ہوئی تھیں، اور اس لیول کی ابھی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پیار سے مسلمانوں کو ڈانٹا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دے رہے ہیں، تم اس کو سننے کے بجائے، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، اور اس سے ملنے والے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے بجائے اس گلے کے قافلے کی طرف چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اس لیے انہیں اس خیر و برکت کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کے پاس ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ امام کو جمعے کے دن خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے،
اور ان کے درمیان بیٹھتے تھے۔ آپ خطبوں میں قرآن شریف پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہماری یہ تفسیر مکمل ہوئی۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ تو جمعے کا دن سارے مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کا دن ہے۔ مل کر سارے مسلمان جمعہ پڑھتے ہیں اور یہ اتحاد کا سمبل ہے۔ ویسے دن میں مرد حضرات 5 دفعہ ملتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے وقت۔ ایک دوسرے کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اکٹھے نماز ادا کرنے سے دلوں کا بغض بھی دور ہوتا ہے اور اتفاق اور محبت بھی آتی ہے۔ اور نماز جمعہ میں صرف نماز نہیں ہوتی بلکہ تعلیم بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جمعے کا دن چھٹی کا دن ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بس دن کی ابتدا میں عبادت کرنا ہے اور باقی دن دنیا کی ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ اور جمعے کے دن کی مثال سے سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلو، کیونکہ بعض لوگ دنیا کی خاطر دین کو اور بعض لوگ دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں کی انسان کے لیے ضرورت ہے۔ معاش ضرورت ہے اور دین مقصد ہے۔ ایک اور بات بھی جو یہاں سمجھ میں آ رہی ہے کہ معاشی کامیابی کو بھی اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل، تو اس میں ایک مراد دنیاوی فضل بھی ہے۔ تو معاشی کامیابی کو بھی اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور ذکر کرو اللہ کا بہت، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی دنیا میں بھی اللہ کو یاد کرو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نمازوں میں بھی اپنی دنیا کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک نمازی بنا دے، کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دل سے اس کو ادا کرنے والے ہوں، اپنے رب کے لیے اس کو پڑھنے والے ہوں، اور اس نماز کو بھی اللہ کی ملاقات سمجھ کر پڑھنے والے ہوں۔ جب ہمارے ذہنوں میں 2 باتیں ہوتی ہیں نماز کے لیے، تو ہماری نمازوں میں بہت بہتری آ جاتی ہے۔ ایک کہ میں اللہ سے ملنے جا رہی ہوں، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو۔ تو اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.